بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح جو عرش پر ہلچل مچا دے۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ انسان جو منہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو میری بہنیں بھائی دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ میں بتا رہی ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ نے بس میرا آج کا یہ وظیفہ جو میں نے ایک خاص تسبیح کا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو جو میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے تو لوگ لینے سے کیوں انکاری ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتی ہوں جس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسے بھی موجود ہیں جس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیں، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح رستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر کامیابی پر آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کا کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت کا ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ
کہ بابرکت عبادت سے ہوتا ہے، تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالیں، آمین ثم آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، 100 مرتبہ یا مجید، 100 مرتبہ یا مجید پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا مقتدر پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 111 مرتبہ یا مقتدر پڑھنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، رزق اور دولت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے پھر اسے آزماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مال میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کرو، اس سے گھر میں شرارتی شیطان اور جن بھاگ جاتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور نحوست اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملے، گھر میں بھی برکت ہو، زندگی اور اولاد میں بھی برکت ہو، اموال اور صحت میں بھی برکت ہو۔ برکت کا متلاشی ہو تو ہر شخص ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتا کہ برکت ہوتی کیا ہے، برکت آتی کیسے ہے اور انسان برکت سے محروم کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہو، قابل اور ذہین اولاد ہو، فرما بردار بیوی ہو۔ در حقیقت برکت کا معنی زیادہ ہونا نہیں ہے۔ ایک بندے کے گھر میں مال تو بہت زیادہ ہے مگر وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے۔ اللہ اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں مگر کھا نہیں سکتا، اسی لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ برکت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بھلائی پیدا کر دے، انسان اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے اور وہ چیز انسان کے پاس برقرار رہے، یہی اصل برکت ہے۔ آج مال و دولت سے مالا مال ارب پتی لوگوں کے ہاں وہ برکت نظر نہیں آتی جو مفلس لیکن پرہیزگار شخص کے گھر میں نظر آتی ہے۔ متقی شخص کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر تنخواہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال رکھتا ہے اور اس کے گھر والے مطمئن رہتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے پھر اس کو آزماتا ہے، اگر بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے مال میں راضی نہیں ہوتا تو اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتے ہو تو جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ایک روایت میں ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور اس میں برکت ڈال دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ لوگوں کو باغ سال میں 1 کھجوریں لگتی اور میرے باغ میں سال میں 2 بار کھجوریں لگتی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اس کے ارد گرد 250 سے زیادہ بچے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ حضرت انس ہیں اور آپ کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ کھانا بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، اسی لیے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں اچھا سلوک اور اتفاق نہیں ہے، اسی لیے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رفیق زندگی کے ساتھ گزارنے والے پرسکون و شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت پیدا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔